بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور انتہائی احترامات لائق میری معززات، موقرات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ پاک منو اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر آپ حضرات دے سامنے حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس تو بعد منو سنا کے آپ حضرات نو سماعت فرما کے اللہ پاک سانو سارے نو قرآن دے اتے اور سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے آقائے دو جہان امام الانبیاء سید ولد آدم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑیاں صلاحیتاں نال نوازیا، بہت زیادہ بے شمار صلاحیتاں نے، بہت خصوصیات عطا فرمائیاں نے۔ انہاں خصوصیات دے وچوں اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جامع کلمات کہن دی صلاحیت عطا فرمائی۔ بہت ساریاں صلاحیتاں وچوں ایک یہ بھی صلاحیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو جامع کلمات عطا فرمائے، یعنی او کلمات، او لفظ جڑے کہ بظاہر چھوٹے جے نظر ہوندے نے، بظاہر او تھوڑے جے، لیکن او تھوڑے جے جڑے کلمات نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک دے وچوں ادا کیتے ہوئے، اور تھوڑے جے کلمات اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتے۔ جامع کلمات کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ انہاں کلمات وچوں ایک حدیث میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے بیان کراں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او کلمات جڑے نے نہایت قیمتی کلمات نے، بظاہر تسی سارے پڑھ لو گے انشاءاللہ۔ اج امید کرنا وا کہ او کلمات سارے یاد کر کے جاؤ گے، لیکن وہ اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ اگر انہاں کلمات کی تفسیر کیتی جائے، تشریح کیتی جائے، انہاں دی مزید وضاحت کیتی جائے تے محرر اور مصنف حضرات کتاباں دیاں کتاباں لکھتے۔ وہ کلمات کیڑے نے؟
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ اللہ دے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ وہ کی فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ پھر سن لو، آپ نے کی ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ پھر سن لو تاکہ تمہیں یاد ہو جائے، لا ضرر ولا ضرار۔ یہ کلمات یاد رہن گے، بھولن گے تو نہیں انشاءاللہ۔ یہ میں امید کرنا وا کہ یہ اج کلمات یہ یاد کر کے تسی جاؤ گے اور زندگی کدی بھی نہیں بھولو۔ تو کی کہنا کی ہے آپ کا فرمان؟ کنے کلمات نے؟ پڑھو ہاں، لا ضرر ولا ضرار۔ یہ کلمات نہیں بھولنے۔ اس دا معنی 3 طرح کیتا گیا۔ لا ضرر پہلا معنی، لا ضرر ارادتاً کسی نو نقصان پہنچانا جائز۔ ایسا رہا معنی مفہوم تے غور کریا جائے تے حدیث بھولنی نہیں سارے جمعے دے اندر۔ اج انشاءاللہ ساڈے جمعے دا موضوع اور محور یہ ہوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ ہوئی کلمات ہون گے۔ انہاں نو کہندے نے جامع کلمات۔ کی آندے نے؟ جامع کلمات۔ جامع کلمات دا معنی تے مفہوم تانوں دس چکیا ہاں کہ الفاظ بظاہر وہ تھوڑے جائے لیکن انہاں دے اندر معنی بہت وسیع۔ تے پہلا معنی کی ہے لا ضرر، بغیر ارادے تو کسی نو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ ولا ضرار، ارادہ تنوی قصد کر کے بھی کسی نو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی لا ضرر، کوئی شخص اپنے آپ نو بھی نقصان، کوئی شخص اپنے آپ نو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ ولا ضرار، اور کسی دوسرے نو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی لا ضرر، پہل کردیا ہویا۔ کی کردیا ہویا؟ پہل کردیا ہویا کوئی شخص کسی نو نقصان نہ پہنچائے۔ ولا ضرار، اگر کسی نے وہ نقصان کیتا ہے، نقصان اچ پہل ہے، نقصان اچ پہل نہیں کرنی، لیکن اگر کسی نے تہاڈا نقصان کیتا ہے، میرا نقصان کیتا ہے تے بدلہ لینا ہے۔ کی کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ تے آپ دا یہ فرمان ہے ولا ضرار، بدلہ لین دے اندر بھی تسی اونا نقصان کرنا ہے جنہ تہاڈا نقصان ہے۔ اپنے نقصان تو زیادہ اگلے دا نقصان کرنا جائز نہیں۔ پہلی بات یہ ہے ساڈی شریعت سانو اے آندی ہے، اللہ دا قرآن سانو اے آندا ہے، سونے نبی دا فرمان اے آندا ہے کہ اگر تواڈے نال کوئی زیادتی کردا ہے تے تسی انج کرو اپنا جگرا وڈا کر لو، تسی وڈے پن دا مظاہرہ کرو۔ کی وڈے پن دا مظاہرہ کیے، طاقت دا مظاہرہ کیے کہ صبر کر لو، بدلہ نہ لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
اگر تسی بدلہ لینا چاہندے ہو، اگر توانو کسے نے نقصان تواڈا کیتا ہے، توانو تکلیف کسے نے پہنچائی ہے، تسی بدلہ لینا چاہندے ہو، اللہ دا قرآن کی آندا ہے پھر بدلہ تسی اونا ہی لو گے جنہ توانو اونے نقصان دیتا ہے۔ والا ان صبرتم، والا ان صبرتم، اگر تسی برداشت کر لو، اگر تسی صبر کر لو، لہو خیر للصابرین، پھر اے صبر کرنے والے واسطے بات بہت ہی بہتر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بدلہ نہیں لینا، کیونکہ بڑے بڑے جگرے رکھا جیدے کو ہمت ہے، جیدے کو پاور ہے، جیدے کو طاقت ہے، یہ بندہ وہی کام کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والا من صبر و غفر، والا من صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور، کہ اگر تسی صبر کر لو، اگر تسی معاف کر دے، تو انہوں تکلیف دیتی ہے، تو اڈے کسے پائی نے مسلمان پائی نے تو انہوں تکلیف دیتی ہے، تو اڈا نقصان کیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کی کرو والا من صبر و غفر، اگر تسی صبر کر لو، اگر تسی معاف کر دے وہ فإن ذالک من عزم الامور، اے بڑے بڑے جگرے بنا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر بدلہ لینا چاہتے ہو پھر لا ضرر ولا، لا ضرر بھولیا تے نہیں لفظ، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، اگر تسی پھر بدلہ لینا چاہتے ہو پہلی بات اے وے نقصان پہنچان دے اندر پہل نہیں کرنی۔ اگر تواڈا کسی نے نقصان کیتا ہے تے پھر تسی بدلہ لینا چاہتے ہو، پھر تسی بدلہ اونا ہی لو گے جنہ تواڈا نقصان ہویا ہے، اپنے نقصان تو زیادہ تسی او بدلہ لینا جائز نہیں۔ لہٰذا جڑے تواڈے میں سامنے 3 مفہوم بیان کیتے نے انہاں دا خلاصہ اے وے، پہلا انہاں دا خلاصہ کی ہے کہ اپنے آپ نو نقصان پہنچانا جائز، خلاصہ سن لو لا ضرر ولا ضرار، ذرا بار بار پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ تسی بھی اپنے منہ دے اندر پڑھو گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر کدی بھی نہیں بھولے گی، تے نال تفسیر سن دے جاؤ۔ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے الفاظ کی نے جامع جڑے تھوڑے جے حجم رکھ دے نے، تھوڑے جے الفاظ نے، تھوڑے جے حروف نے، تھوڑے جے کلمات نے، لیکن انہاں دے اندر معنی بہت وسیع ہے۔ تے فرمایا اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ نو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار، کسی ہور نو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں، لا ضرر ولا ضرار، ارادتاً ارادہ کر کے کسی نو نقصان پہنچانا جائز نہیں، لا ضرر ولا ضرار، پہل کر دیا ہویا بھی کسی نو نقصان پہنچانا جائز، ذرا بولو نقصان پہنچانا جائز نہیں، لا ضرر ولا ضرار، بدلہ لیں دیا ہویا اپنے نقصان تو زیادہ دوسرے دیا نقصان کرنا جائز نہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو، اس حدیث دیاں 3-4 باتاں نے میں جڑیاں آج تواڈے سامنے بیان کرانگا۔ پہلی بات اے وے کہ ہر شخص اس حدیث دے تحت، حدیث کیڑی ہے ذرا دسیا جی، میں مثال لا دوں کی حدیث ہے، لا چند بندیاں دی آواز آئی، یہ نہیں میں کہتا آواز نہیں، آواز آئی ہے لیکن چند بندیاں دی، ذرا سارے بولو ہاں کی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ تے پہلی بات اے وے ہر شخص اپنے پائی واسطے وہی چیز پسند کرے گا جیڑی چیز انہوں اپنے آپ نو، جیڑی چیز اپنے آپ نو
پسند ہوئے گی تے حدیث کی ہے لا زارارا ولا زرارا ایدہ معنی تے مفہوم تواڈے دماغ دے اندر انشاءاللہ فٹ ہو گیا ہوئے گا تے پسند کی کرنا ہے جو اپنے آپ کو پسند ہے اپنے مسلمان پائی واسے او ہے چیز او ہے خیر او ہے بلائی او ہے نیکی او ہے بات پسند کرنی ہے جیڑی تسی اپنے آپ واسطے پسند کر دے ہو واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو اس چیز نو نا پسند کرنا ہے اس چیز نو نا پسند کرنا ہے جیڑی چیز تسی اپنے آپ واسطے نا پسند کر دے ہو جیڑی چیز تسی اپنے آپ واسطے نا پسند کر دے ہو وہی چیز تسی اپنے بھائی واسطے بھی نا پسند کرنی ہے اپنے مسلمان پائی واسطے او چیز پسند نہیں کرنی جیڑی چیز تانوں خود نو پسند نہیں واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو آؤ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ تسی مومن نہیں ہو سکتے لا یؤمن احدکم تواڈے جو کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اللہ دے پیارے محبوب جی کب تک مومن نہیں ہو سکتے اللہ دے سونے نبی فرماندے نے حتی یحب لأخیہ حتی یحب لأخیہ جب تک تسی اپنے پائی واسطے او چیز پسند نہ کر لو ما یحب لنفسہ جیڑی چیز توانوں پسند ہے تے پھر حدیث کی ہے لا زارارا کی ہے لا زارارا ولا زرارا دوسری حدیث مسند احمد دے اندر روایت ہوندی ہے اللہ دے پاک محبوب جناب محمد یہ جڑے میں اس وقت حدیث پڑھی ہے نا کیڑی والا کہ تواڈے چوں کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے واسطے جیڑی خیر جیڑی چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی واسطے نہ پسند کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا ذرا نہ تسی بول دے جاؤ روزے نے پانی پی نہیں سکتا تے گلا ذرا خشک ہو گیا اس واسطے تسی نال پڑھ دے جاؤ بول دے جاؤ تاکہ میں بھی اپنا گلا جڑا نا انہوں سکون ملتا جاوے تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تسی اپنے واسطے جیڑی چیز پسند کر دے ہو اپنے مسلمان پائی واسطے پسند نہیں کر لیندے اے بخاری دی روایت سی آؤ ہن تانوں مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یبلغ عبد حقیقت الایمان لا یبلغ عبد عبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر بندہ ایمان دی حقیقت نو نہیں پہنچ سکتا اسی تے بڑے بڑے مومن بڑے کرنے ہیں سب کچھ اپنی مرضیاں کری جانے ہیں تے پھر بھی اسی سب تو وڈے مسلمان ہاں تے میرے نالوں پکا کوئی مسلمان ہے لیکن اللہ دے پاک محبوب کی فرماندے نے لا زارارا ولا زرارا دے تحت یہ روایت آ رہی جے لا یبلغ عبد حقیقت الایمانی بندہ اس وقت تک ایمان دی حقیقت نو نہیں پہنچ سکتا حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر جب تک کہ او لوکاں واسطے او ہے خیر او ہے بلائی او ہے خیر تے اوہی پسند نہیں کر لیندا جگ جیڑی خیر تے بلائی او اپنے واسطے پسند کردا ہے سمجھ آ گئی بات ہی کہ حدیث کی ہے لا زارارا ولا زرارا ارادتاً کسی نو نقصان پہنچانا جائز بغیر ارادے تو بھی کسی نو نقصان پہنچانا جائز لا زارارا ولا زرارا واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو اے بات جیڑی ہے کیڑی بات دوسرے واسطے وہ پسند کرنا جو اپنے آپ نو پسند ہے اے بات جیڑی ہے نا ایمان دیاں واجب خصلتاں وچوں اے خصلت جے کیڑیاں خصلتاں وچوں
واجب جڑیاں خصلتاں نے انسان واسطے مسلمان واسطے انہاں چوں ایک خصلت واجب ایک جڑی ہے ایک خصلت واجب ہے کیڑی کہ دوسرے واسطے وہی کچھ پسند کرنا ہے جو اپنے آپ نو پسند ہے تے اگر کسی اندر ایک خصلت موجود نہیں او دا ایمان بھی کامل او دا ایمان بھی مکمل ہے او پکا مومن بھی نہیں جے او پکا مسلمان بھی نہیں جے ایسے واسطے اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سی اے ابو ہریرہ تو پکا مومن ہونا چاہنا ہے کی پوچھا اے ابو ہریرہ تو کی کرنا چاہنا ہے پکا مومن ہونا چاہنا ہے دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں ایک ایک حرکت جڑی ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آپ کس وقت گھر گئے آپ کس وقت مسجد کے اندر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دوسرے علاقے کے اندر آئے کس وقت واپس آئے ہر ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں ابو ہریرہ لیکن اللہ دے پاک محبوب کی کہہ رہے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تو پکا مومن ہونا چاہنا ہے کیسی گل اسی تے کچھ کرتے بھی کوئی نہیں تے پھر بھی اسی پکے مومن ہاں نبی دی ایک ایک ادا نو نوٹ کرنے والے ابو ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے اے ابو ہریرہ کیا تو پکا مومن ہونا چاہنا ہے کیا تو پکا مسلمان ہونا چاہنا ہے ابو ہریرہ فرمان دینے اے اللہ دے محبوب جی میں پکا مومن بننا چاہنا وا پکا مسلمان ہونا چاہنا وا اللہ دے پاک محبوب فرماتے نے پھر ایک نسخہ نوٹ کر لے تو پکا مومن بن جائے گا تو پکا مسلمان بن جائے گا او نسخہ کی ہے احب للناس ما تحب لنفسک احب للناس ما تحب لنفسک پھر تو لوکاں واسطے وہی چیز پسند کریا کر جیڑی چیز تینوں اپنے آپ واسطے پسند ہے تکن مومنہ یہ بات ہے تکن تو تکن مومنہ تے تو پکا مومن بن جائے گا دوسری روایت دے اندر الفاظ کی نے تکن مسلمہ تو پکا مسلمان بن جائے گا واجب الاحترام بزرگوں تے دوستوں آؤ اسی اپنیاں زندگیاں تے بھی ذرا غور کریے اپنے گرے پان دے اندر بھی جان کے ویکھیے اسی تے اسلام دے معاملات نو جان دے بھی نہیں اسی تے سانو تے کوئی حدیثاں زبانی جے ہون گیاں تے شاید کسے اکے دکے نو چند حدیثاں یاد ہون گیاں اسی تے کچھ جان دے بھی نہیں پھر اس تو بعد اسی اپنیاں منمانیاں کرنے ہاں اپنیاں مرضیاں کرنے ہاں اس دے باوجود اسی سب تو بڑے مسلمان جے پکے مسلمان جے تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما رہے نے اگر تو لوکاں واسطے او پسند کریں گا جو تینوں خود نو پسند ہے پھر تو پکا مومن ہو جائے گا اس واسطے اے واجب خصلتاں وچوں اے خصلت ہے جدے اندر اے خصلت موجود نہیں اے عادت موجود نہیں او پکا مسلمان بھی نہیں اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو آؤ اے چھوٹے جے الفاظ انہاں نو یاد کر کے اپنی زندگی دا حصہ بنا لیے کیڑے الفاظ نے اچھی آواز میں ذرا بولو لا ضررا ولا ضرارا عبادہ بن صامت روایت کر دینے الفاظ چھوٹے جینے زیادہ رٹن دی بھی رٹا لگان دی ضرورت نہیں صرف چند وری بندہ کہہ لیتے زبان تے چڑھ جاندے نے لا ضررا ولا ضرارا لا ضررا ولا ضرارا مسلمان واسطے اوہی کچھ پسند کرانگے جو اپنے آپ نو پسند ہے لا ضررا ولا ضرارا اپنے آپ نو نقصان پہنچانا جائز نہیں کسی دوسرے نو ہی نقصان پہنچانا جائز نہیں اگر اسی اپنے اندر
ایک خصلت پیدا کر لواں گے کہ اسی اپنے مسلمان بھائی واسطے وہ چیز پسند کران گے جیڑی خود نو پسند ہے، جیڑی اپنے آپ نو پسند ہے، تے ایدے بڑے ثمرات ہون گے۔ ایدے دو بڑے وڈے ثمرے جڑے حدیث تو ثابت نے وہ ملن گے۔ پہلا ثمرہ کی ہے، پہلا فائدہ کی ہے؟ پہلا فائدہ بہت بڑا فائدہ کہ جنت دے اندر داخلہ مل جائے گا۔ پہلا فائدہ کی ہے؟ کس چیز کا فائدہ؟ کیڑی خصلت پیدا کرنی ہے؟ دسو ذرا۔ کوئی جمعہ دا لفظ بھولنا نہیں تو چاہیے۔ میں کوشش کر رہا کہ آسان الفاظ دے نال تانوں اے جڑا درس اے دتا جائے تاکہ اسی اپنی جھولی دے اندر کچھ لے کے جائیے، ایتھوں اٹھ کے جائیے، اے نہ ہوے جھولیاں جھاڑ کے تے ٹر جائے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ حدیث لے کے جانا ہے، باقی جو کچھ لے کے آئے وہ اتنے رکھ جانا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ حدیث لے گئے نا تے جو کچھ لے کے آئے ہو وہ اتنے رکھ گئے، انشاءاللہ تہاڈی زندگی انشاءاللہ کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو، جنت دے اندر داخلہ مل جائے گا ایک خصلت، جیڑی خصلت ہے کہ اسی او کچھ پسند کریے جو اپنے آپ واسطے پسند ہے۔ اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خصلت رکھن والیاں واسطے جنت دی خوشخبری دیتی ہے۔ مسند احمد اندر روایت ہے، کئی کتاب ہے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، حضرت یزید بن اسد القسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام کی یزید بن اسد، حضرت یزید بن اسد القسری رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا، اے یزید بن اسد کیا تو جنت نو پسند کرنا ہے؟ کیا تو جنت جانا پسند کرنا ہے؟ کیا تو جنت نو پسند کرنا ہے؟ تے حضرت یزید بن اسد القسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، نعم جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ دے رسول میں جنت نو پسند کرنا وا، جنت دے اندر داخل ہون نو پسند کرنا وا، تے منو طریقہ دس دیو، منو سلیقہ دس دیو، منو کوئی نسخہ دے دیو۔ اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے یزید بن اسد اگر تو جنت دے اندر جانا چاہنا ہے پھر میرے کو نسخہ لے جا، نسخہ بڑا قیمتی ہے۔ جی اللہ دے رسول، جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی تے سچی زبان دے وچوں ارشاد فرمایا، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آسان الفاظ نے اگرچہ عربی دے الفاظ، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ پھر اپنے بھائی واسطے بھی اوہی کچھ پسند کریا کر جو تو اپنے آپ واسطے پسند کرنا ہے، تو اللہ دی جنت دا مالک بن جائے گا۔ چنگا لگا نسخہ؟ عمل کرو گے؟ کہ آج عنوان کی ہے لا بھول گئے ہو، لا ضررا ولا ضرارا۔ اور دوسرا فائدہ کیے، دوسرا ثمرہ کیے، اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کی فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا پہلا فائدہ کیے جنت دے اندر داخلہ، تے دوسرا فائدہ، دوسرا ثمرہ کیے جہنم تو دوری، جہنم تو دوری۔ تے کون کون چاہتا ہے جہنم تو دور ہونا؟ سارے ہی؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو، سارے ہی چاہنے ہیں؟ تے پھر انشاءاللہ عمل کرو گے۔ اے نسخہ کیمیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں تربیتاں کر گئے نے۔ ساڑھا اسلام اتنا پیارا اسلام ہے کہ کیویں تربیتاں کردا ہے، سانوں اسلام دا اصل پتہ کوئی نہیں۔ اسی جڑیاں چنگیاں گلاں نے نا وہ یورپ دے متھے مار چھڈ کہ جی وہ ایج کرتے ہیں، جی وہ بڑے چنگے نے، وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ کسی نہ دھوکھا نہیں کرتے، وہ کسی نہ فراڈ نہیں کرتے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے۔ اسی ساریاں انہاں دی اے اسلام دیاں باتاں نے، اے مسلمانوں کی خصلتاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
نسخہ کیمیا جہنم تو دوری دا تے راوی کون نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلتدرکه منیته وهو يؤمن بالله والیوم الآخر ویأتی الى الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں جیڑا شخص اے پسند کردا ہے کہ جہنم دی اگ تو دور کر دیتا جائے، جہنم دی اگ تو او دور کر دیتا جائے اور جہنم دی اگ نو او دے کولوں دور کر دیتا جائے، جیڑا شخص اے پسند کردا ہے ان یدخل الجنت جہنم دی اگ تو دور کر کے رب دی جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے، اونوں پھر کی چاہیے؟ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ پھر او دی موت انج ہونی چاہیے، جس وقت او دی موت آوے نا او دی کیفیت انج ہونی چاہیے، او دا ایمان انج ہونا چاہیے، او دی حالت انج ہونی چاہیے. کنج من کان وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ کدے تے ایمان رکھدا ہوئے؟ اللہ تے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تے ایمان الحمدللہ. وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللہ تے ایمان رکھدا ہوئے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور کتے ایمان؟ آخرت دے دن تے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہوئے. وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ ایک بات اللہ دے ایمان دی فرمائی، دوسری بات آخرت دے دن دی فرمائی، تے تیسری بات کی فرمائی وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ او لوکاں نال سلوک انج دا کرے. لوکاں نال وہ حدیث نہ بھولیا جے لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار او دے تحت سارا بیان آ رہا ہے. اس حدیث نو نہیں بھولنا. اللہ دے پاک محبوب فرماندے نے جس وقت او دی موت آوے اللہ تے ایمان رکھدا ہوئے، آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہوئے اور لوکاں دے نال او سلوک انج دا کرے جنج دا سلوک او اپنے نال ہونا چاہندا ہے. جند جا چاہتا ہے کہ لوگ میرے نال انج دا سلوک کرن او پھر لوکاں نال بھی انج دا ہی سلوک کرے. تے الذی ویاتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ لوکاں دے نال پھر او انج دا سلوک کرے جنج دا سلوک اپنے نال چاہندا ہے. لوکاں واسطے او کچھ پسند کرے جو کچھ اپنے واسطے پسند کردا ہے اور رب دی جہنم تو اللہ دے عذاب تو دور کر دیتا جائے گا اور رب دی جنت دا مالک بن جائے گا. پھر میں کیوں نہ کھلا ضرارا بلا ضرارا کسی دا نقصان کرنا جائز. کیوں؟ کوئی چاہتا ہے کوئی میرا نقصان کرے؟ میں گھروں باہر نکلا اگوں مینوں ملن والا شخص جڑا ہے جناب بد اخلاقی دے نال پیش آوے، میں بازاروں سودا لین جاواں تے منوں دھوکھے والا ملے، منوں دودھ ملے پانی والا، منوں ملاوٹ والی چیز ملے، کوئی میرے نال فراڈ کر لے، کوئی میری چیز چوری کر لے، میں پسند کر لوں. ہر کوئی اپنے گریبان چاہو. پھر لا ضرر اگر نقصان اپنے واسطے پسند نہیں جے کر دے تے پھر اپنے بھائیاں دا نقصان کیوں کر دے؟ بات سمجھ آئی؟ کوئی مشکل ہے کام؟ حدیث کا معنی کوئی مشکل ہے؟ یاد رہے گی. لا ضرر ولا ضرار. واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو اگر اسی یہ دے اتے عمل کران گے رب دی جنت دے مالک بن جاواں گے. تے عمل کی کرنا والا بھولیا جے نا کہ اپنے بھائیاں واسطے کی پسند کرنا ہے جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے. واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو پہلی بات سی. آؤ تواڈے سامنے دوسری بات رکھنا وا. دوسری بات سن لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان دا خیر خواہ ہونا چاہیے.
کی ہونا چاہیے؟ دوسرے مسلمان کی خیر خائی کرنی ہے کہ نہیں؟ پہلے کسی بات بیان کی تھی کہ پسند کرنی ہے دوسرے واسطے وہ چیز جیڑی اپنے آپ کو پسند ہے. دوسری بات اپنے ہر بھائی دی کی کرنی ہے؟ خیر خائی کرنی. کی کرنی ہے؟ خیر خائی کرنی ہے. دوسری بات لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار دے تحت دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ ہر مسلمان نو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی دی خیر خائی کرے. جس وقت ایک مسلمان اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے مسلمان دی خیر خائی کرے گا تو دسو معاشرے چ پھر نقصان رہے گا. کیوں؟ جدو کرنی ہی خیر خائی ہے، جدو کرو باہر نکلنا ہے سارے مسلمان جیڑا ملتا گیا وہ دی کرنی ہوئی خیر خائی ہے، اچھائی کرنی ہے، وہ دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، تو پھر دسو معاشرے دے اندر نقصان باقی رہ جائے گا؟ کبھی نہیں رہے گا. اللہ. دوسری بات ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی دی کی کرے خیر خائی کرے، اچھائی سوچے. واجب الاحترام بزرگ ہوتے دوستو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اس بات دے اتے کہ میں نماز قائم کردہ رہاں گا. کی میں کردہ رہاں گا؟ نماز پڑھتا رہاں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہاں گا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ تے ہر مسلمان دی خیر خائی کراں گا. بات سمجھ آئیے؟ لہذا جس وقت اسی اپنے مسلمان بھائیاں دی خیر خائی کریں گے تے پھر اس حدیث سے عمل ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کیڑی حدیث؟ لا ضرر ولا ضرار. جس وقت اسی اپنے مسلمان بھائی واسطے او چیز پسند کریں گا کہ جڑے اپنے آپ نو پسند ہے تے پھر اس حدیث سے عمل ہوئے گا کہ نہیں؟ کیڑی حدیث؟ لا ضرر ولا ضرار. جس وقت اسی اپنے مسلمان بھائی دی خیر خائی کریں گے تے پھر بھی اس حدیث سے عمل ہو جائے گا. حدیث کیڑی ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. تیسری بات، دو باتیں ہو گئی ہیں. پہلی بات کی سی کہ جو کچھ اپنے آپ اوڑی. دوسری بات کی سی ہر مسلمان دی کی کرنی ہے خیر خائی. تیسری بات اللہ اکبر اپنے ہاتھ تو اپنی زبان تو اور تیسری باتیں بھی نوٹ کرو اپنے اشارے تو بھی دوسرے بھائی نو محفوظ رکھنا ہے. اپنے ہاتھ تو اپنی زبان تو بھی دوسرے بھائی مسلمانوں کی کرنا ہے محفوظ رکھنا ہے. تکلیف ہاتھ دے نال تکلیف، زبان دے نال ہوٹی وغیرہ کر کے تکلیف. اللہ اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کی فرمایا سچا مسلمان تے ہووے، حقیقی مسلمان تے ہووے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان ہووے جس دی زبان تو اور جس دے ہتھاں دے اتوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے. دوسرا مسلمان تواڈے ہاتھ تو تواڈی زبان تو بچیا تے تسی کی ہو؟ پھر سچے مسلمان ہو. جس وقت تواڈے ہاتھ تو بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تواڈی زبان تو بھی مسلمان محفوظ ہے تے یقیناً انہوں نقصان ہوئے گا. پھر حدیث تے عمل بھی ہو جائے گا. حدیث کیڑی ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر. بلکہ ایک مرتبہ اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوچھا گیا اے اللہ دے رسول جی افضل مسلمان کون ہے؟ سب تو افضل مسلمان کون ہے؟ اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن میرے کو سوال کرنے والے ہو سن لو. سوال تو سائے کیتا ہے کہ سب تو افضل مومن مسلمان کون ہے تے پھر سن لو من سالم من سالم
مسلمون من لسانہ و یدہ، جس دی زبان تو تے جس دے ہتھاں تو دوسرا مسلمان پائی محفوظ ہے، او مسلمان سب تو افضل مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اسی اے رویہ اپناواں گے کہ اسی کوشش کریں گے یار میرے ہتھاں تو میرے ہتھاں تو اور میری زبان تو دوسرا بھائی مسلمان انہوں تکلیف نہ پہنچے، انہوں نقصان نہ پہنچے، یقیناً پھر ساڑی اج دی حدیث اج دا جمعہ جڑا ہے کامیاب جمعہ ہوئے گا کہ لا زرارا، ذرا پڑھ لو یاد کر لو کی لا زرارا ولا زرارا۔ واجب الاحترام بزرگ ہوتے دوستو، چوتھی بات ہے کہ نقصان پہنچانا جائز نہیں، نقصان پہنچانا حرام ہے، پاویں انفرادی طور پر ہو جائے تے پاویں اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور تے بھی کسی نے نقصان پہنچانا جائز نہیں، اور اجتماعی طور تے بھی کسی نے نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اللہ پاک دا فرمان ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اسا رسولانوں بھیجے ہے، واضح دلیلاں دے کے بھیجے ہے، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اسا نال کتاب نو بھی نازل کیتا ہے، والمیزان، اور میزان بھی نازل کیتا ہے۔ کتاب کے نال اور کی نازل کیتا ہے؟ میزان کنوں آندے نے پتہ جی؟ ترازو نو کنوں آندے نے؟ اللہ اکبر۔ ماپ تول دے جننے پیمانے نے نا، ترازو، ترکڑی اور گز شز وغیرہ جو بھی، اے سارے کی نے میزان چاہتے۔ اللہ پاک نے یہ بھی نازل کیتے نے کادے واسطے؟ تاکہ کسی نو نقصان چیز کسی نو جائے تے پوری جائے گھٹ تے اسی انہاں چ میزان چ فرق کر لیا ہے۔ دسو قرآن وچ اسی تبدیلی نہیں کر سکتے، سونے نبی دے فرمان تبدیلی نہیں کر سکتے، اسی ترازواں چ تبدیلی کر لئی، اپنی مرضی دا ہی وزن رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اے ترازو نازل فرمائے نے جڑے اسی اج تبدیل کر لے نے، ایک قادے واسطے نازل فرمانے، یا اللہ ایک کتاباں دے نال ترازو کیوں نازل فرمایا؟ اللہ فرماندے نے لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگاں دے درمیان انصاف قائم رہے تے لوگاں نو نقصان نہ ہوئے۔ واجب الاحترام بزرگ ہوتے دوستو، اس طرح اس تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ دا وہ نظام عدل و انسان والا بھی مراد ہے۔ ایک تو ترازو مراد ہے، ماپ تول دے پیمانے مراد نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا نظام عدل، اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ بھی اس تو مراد ہے، میزان تو مراد کہ اللہ پاک نے اپنا نظام عدل و انصاف نازل فرمایا ہے تا جڑا کہ سارے لوکاں دے حقوق دی حفاظت کرتا ہے۔ وہ پاویں مسلمان ہے، پاویں صرف یہی نہیں کہ اسی مسلمان ہاں تے ساڈا اسلام ساڈے حقوق دی تحفظ کرتا ہے کہ مسلماناں دے حقوق دے تے تحفظ ہے، لیکن غیر مسلم جڑے نے، کافر لوگ جڑے نے، مشرک لوگ نے، انہاں دے حقوق دے تحفظ نہیں، ایسی بات نہیں۔ بلکہ اللہ پاک کی فرما دینے اسلامی نظام ایسا نظام ہے جے دے اندر عام مسلمان تے مسلمان غیر مسلمان دے حقوق جڑے نے اونا دی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرما دینے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا کی لفظ نے آخر جو بولے نا لا زرارا ولا زرارا۔ اللہ پاک فرماندے نے جنہ لوکاں نے تانوں مسجد حرام تو روکیا سی، مسجد حرام وچ جان نہیں دتا تے تو انہاں دی جڑی اے دشمنی ہے نا کتے تانوں اس بات تے نہ ابھارے کہ تواڈے ہاتھ وچ انصاف قائم نہ رہے اور تسی انہاں نال زیادتی کرو، انہاں کافراں نال بھی زیادتی کرنی۔ کتنا پیارا اسلام ہے۔ انتا تدو کہ انہاں تو انہوں مسجد حرام تو روکیا سی، تو آڑے نال دشمنی انہوں نے پالی ہے، تو آڑے اور دشمن نے آج تسی اقتدار دے اندر آگئے ہو، نظام تو آڑے ہاتھ دے اندر آگیا ہے تے تو
تواڈے نظام دے اندر اسلامی نظام ایسا نظام ہے، اللہ دا عدل و انصاف والا ایسا نظام ہے کہ اس دے اندر اگر کوئی غیر مسلم نہیں ہے وہ دے حقوق دی بھی تحفظ کیتا جائے گا۔ اللہ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں لا ضرارا ولا ضرارا۔ واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو، جڑے لوگ مومناں نو مسلماناں نو تکلیف دیندے نے انہاں دے بارے دے اندر میں شروع تے جڑی آیت پڑھی سی، اللہ پاک فرماندے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جڑے لوگ مومن مرداں نو تے مومن عورتاں نو کسے قصور تو بغیر ہی تکلیف دے اندر مبتلا کردے نے، انہاں نے سری گناہ دا وڈے گناہ دا تے بہتان دا پار اٹھا لیا۔ انہوں نے اپنے سر تے کی اٹھا لیا؟ ایک بہتان دا، کسے تے بہتان بازی کرنا، اے پار بھی اٹھا لیا ہے۔ ایک اسم مبینہ واضح گناہ دا پار بھی انہاں اپنے سر تے اٹھا لیا ہے، جڑے مومن مردانوں تے مومنہ عورتانوں تکلیف دے اندر بغیر کسے وجہ تو مبتلا کر دینے۔ واجب الاحترام بزرگوں دے دوستو، آؤ آج دے چھوٹے جڑے کلمات نے اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے جامع کلمات نے وہ کی نے لا ضرارا ولا ضرارا۔ اللہ دے پاک محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من زار زار اللہ بھی ومن شاق شاق اللہ بھی۔ جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دا نقصان کردا ہے شاق اللہ بھی زار اللہ بھی، اللہ پاک او دا نقصان کردا جے۔ ومن شاق شاق اللہ بھی، جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو مشقت وچ پاندا ہے، کادے وچ مشقت وچ مصیبت وچ پاندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو مشقت وچ پا دیندے نے۔ تے پھر دسو اج تو بعد یہ حدیث بھولے گی کدی بھی؟ کیڑی یہ حدیث ہے؟ اے ہن تسی جانا نا جمعہ پڑھ کے تے جڑا جڑا ملنا ہے اونوں کی سنانا ہے؟ لا ضرارا ولا ضرارا۔ جدوں تسی کسے نو تکلیف دین لگو، کسے نو کٹ تول کے دین لگو تے آکھیا جے لا ضرارا ولا ضرارا۔ جدوں تسی کسی چیز دے اندر ملاوٹ کر لگو تے آکھنا کی ہے؟ لا ضرارا ولا ضرارا۔ جدوں تسی کسے نو تکلیف دین لگو، کسے تے بہتان بازی کر لگو، کسے دے نال بد اخلاقی دے نال پیش آن لگو تے کہنا کی ہے؟ لا ضرارا ولا ضرارا، کہ جو چیز میں اپنے واسطے پسند کرنا میں اپنے بھائی واسطے بھی وہی پسند کراں گا۔ میں کدی بھی پسند نہیں کردا کہ منو ملاوٹ والی چیز ملے، منو دو نمبر چیز ملے۔ میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا کہ منو چیز کٹ ملے تے دوسرے جناب لوگ منو چیز کٹ دین یا ملاوٹ والی دین۔ میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا کہ میرے نال لوگ بد اخلاقی دے نال پیش آن۔ میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا کہ لوگ میرے تے بہتان بازی الزام بازی کرن۔ میں کدی بھی یہ چیزاں پسند نہیں کراں گا۔ تے اے مسلمانہ، اے کلر بادی والے مسجد کوثر دے نمازیہ، بات سن لے ذرا غور دے نال توجہ دے نال سن لے۔ اگر اے چیزاں تو اپنے واسطے پسند نہیں کردا تے پھر اپنے مسلمان بھائی واسطے کیویں گوارا کر لینا ہے؟ تو مومن نہیں ہو سکدا کہ اپنے واسطے اچھائی بہتری وڈا پن اپنے واسطے، بے عزتی دوسرے واسطے، ملاوٹ دوسرے واسطے، دھوکھا تے فراڈ دوسرے واسطے، اور اسی سارے رل کے اج کسی نو کچھ کہن دی بجائے اسی اپنے گریباناں دے اندر جان کے اپنی اصلاح کر لیے، جیڑی کہ اس حدیث کے تحت ہوندی ہے۔ انشاءاللہ اسی ایسے حدیث سے عمل کران گے، اسی موحد بھی ہاں، مسلمان بھی ہاں، اور اسی اللہ نو ایک منن والے ہاں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آخر الزمان خاتم النبیین منن والے ہاں۔ لیکن دوسرے گناہ ساڈے اندر بہت زیادہ موجود نے۔ اگر اسی اس ٹکڑے تے چھوٹے جے جامع کلمات تے عمل کران گے، انشاءاللہ اللہ دی توحید نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے نال انشاءاللہ اسی انہاں اُتے عمل کر کے اسی پکے تے سچے مسلمان بن جاواں۔ اللہ پاک جو سنے جو سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تے حدیث کی ہے او کیڑے الفاظ نے جڑے کدی بھی نہیں بھولدے؟ او کیڑے الفاظ نے جڑا بھی ملیا انہوں سنانا ہے؟
وہ کہڑے الفاظ نے جدو دل چ کوئی کھوٹ آ گئی کسی مسلمان بھائی واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، اپنے عزیز و اقارب واسطے، اپنے والدین واسطے، اپنے سکے بھائیاں واسطے، اپنے دوست احباب واسطے جدو کوئی کھوٹ آئے گی تے کہڑے الفاظ پڑھنے نے، تے کہڑے الفاظ یاد رکھنے نے کہ جو میں اپنے واسطے پسند کرنا وہ میں انہاں واسطے پسند کراں گا۔ اللہ پاک دے کول دعا ہے جو سنیا جو سنایا ہے اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔